أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 153 سے 154 تک. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں اور ہم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی جس طرح ہمیں دی گئی ہے ان کی کیا کیا غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو کر کے ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا اور ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا. وہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ ایٹیٹیوڈ یہ غلطیاں تمہارے اندر بھی ہوں گی تو تمہارے ساتھ بھی سیم ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا تھا. تو ان کی پہلی غلطی کیا جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، یسألک اہل الکتاب، یہ کتاب والے تم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مانگ کر رہے ہیں. کون سے کتاب والے؟ یہودی، جیوز. کیا ڈیمانڈ ہے ان کی؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، تنزل علیہم، ان پر اتار لاؤ، کتاباً، ایک کتاب، ایک تحریر، کہاں سے؟ من السماء، آسمان سے. یعنی ہم آپ دیکھیے کنڈیشن کے ساتھ بات مانیں گے. آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں ایک تحریر چاہیے ریٹن جو آسمان سے اترے اور ہم دیکھیں کہ ہاں یہ اتر رہی ہے، تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے کہ آپ سے تو یہ لوگ بول رہے ہیں کہ کتاب اتار کے لائیے، اس سے بڑا ڈیمانڈ انہوں نے کس سے کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے. جن کو ماننا نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں؟ کنڈیشنز رکھتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ میری یہ بات پوری ہو جائے گی تب ہم نمازی بن جائیں گے، تب اچھا بن جائیں گے، یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تب ہم یہ کر لیں گے. کنڈیشن کے ساتھ نہیں. اللہ تعالیٰ بولتا ہے میرے سامنے جھکو کمپلیٹلی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فقد سألو، انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا، کر چکے ہیں یہ، موسیٰ، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا. یہ موسیٰ سے اس سے بڑا ڈیمانڈ کر چکے ہیں، مانگ کر چکے ہیں. اور وہ کیا تھا؟ فقالو، انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرتن، ہم کو دکھا دو اللہ تعالیٰ کو بالکل کھلم کھلا آنکھوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھ جائے تب ہم مانیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو اور اللہ تعالیٰ سچا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اخذتہم، ان کو پکڑ لیا، الصاعقۃ، ایک بجلی نے، ایک تھنڈر بولٹ نے، بظلمہم، ان کے ظلم اور اتیاچار کی وجہ سے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بولنا کہ آپ کی بات ہم اس وقت مانیں گے جب ہم آپ کو دیکھیں گے. کہا کہ انہوں نے اپنے آپ پر یہ ظلم کیا تو اس کی وجہ سے
بجلی ان پر آ کر کے گری اور سب کے سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد یہ پہلی غلطی تھی۔ دوسری غلطی، ثم اتخذوا العجل، انہوں نے بچڑے کو اپنا خدا اور گاڈ اور ایشور بنا لیا، بیل کے بچے کو۔ تو یہ گائے پرستی آج کی نہیں ہے، گائے اور بیل پرستی یہ ہزاروں سال سے آ رہی ہے۔ کب بنایا انہوں نے؟ من بعد اس کے ما جاءتہم، کہ ان کے پاس آ گئی تھی البینات، کھلی کھلی نشانیاں، یعنی اسپشٹ نشانی، کلیئر ایویڈنس آنے کے بعد انہوں نے یہ کام کیا۔ کون سے ایویڈنس آئے تھے ان کے پاس؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے اللہ ہونے کے لیے اس سے بڑی نشانی کیا چاہیے تھی کہ دنیا کی سب سے سپر موسٹ پاورفل آرمی پیچھے سے آ رہی تھی، جس کو دیکھ کے انہوں نے کہا تھا کہ اب تو ہم مارے گئے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا، راستہ بنا، خشک ہو گیا، اس میں سے نکلے، پھر گھوم کے یہ دیکھتے رہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ فرعون کی پوری آرمی اس میں گھس گئی اور دونوں طرف سے سمندر کا پانی مل گیا، سب ڈوب گئے۔ اور اس کے بعد آگے جا کے دیکھا کہ قوم جو ہے بچڑے کو پوج رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہے موسیٰ ہمارے لیے بھی کسی طرح کا معبود اور بھگوان بنا دو، بچڑا بنا دو، مورتی بنا دو، جس طرح سے یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ اس سے بڑا مطلب ظلم اور اتیاچار اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، یعنی یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آخری درجے کی احسان فراموشی اور بددماغی۔ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں کتنے بڑے بڑے احسانات کیے۔ ہم کہاں تھے جب پیدا ہوئے تھے؟ ہمارے ماں باپ کس کنڈیشن میں تھے؟ آج اللہ نے ہمیں کہاں پہنچایا۔ کوئی بھی انسان اگر اپنے ماں باپ کے اپنے حالات کو ملائے تو اس سے 1000 گنا اچھے حالات میں آج ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی انہوں نے، اسے بھی معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو ایک کھلی ہوئی جیت اور کھلا ہوا غلبہ عطا کیا۔ کیا کھلا ہوا غلبہ تھا؟ فرعون پر ان کی فتح، اور پھر انہوں نے جو بھی برائیاں کی، ان کو جیسے بچڑے کو انہوں نے پوجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جن جن نے بچڑے کو پوجا تھا ان سب کو قتل کرو، اور سب کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مارا۔ 2 باتیں ہیں، اب یہ تیسری بات، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا کر کے کھڑا کر دیا، یعنی ایک پہاڑ اٹھایا اور ان کے اوپر ایسا لٹکا دیا، کیسا؟ کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، جیسے ایک چھتری ہو، اوپر سائبان اور شیڈ ہو۔ کس لیے؟ بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے وعدہ لینے کے لیے۔ وہ مان نہیں رہے تھے کہ ہم اس کتاب کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اٹھا کے اوپر سے کہا کہ خذو، اب اسے لیتے ہو کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب مانتے ہیں۔ معلوم تھا کہ اوپر سے گرے گا تو ہم لوگ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات کیا کہی تھی؟ چوتھی بات، وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ وہ شہر کے دروازے میں عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے داخل ہونا، ونمرتا کے ساتھ۔ کون سے شہر کے دروازے میں؟ بیت المقدس، یعنی فلسطین۔ اب یہاں سے مصر سے تو نکل گئے تھے یہ، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہاں جاؤ، اور لیکن جھکتے ہوئے جانا۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ فاتح اور کانکرر تھے، لیکن اونٹ پر صحابہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا جھک گئے تھے
کہ جو اونٹ کا اگلا حصہ جو اٹھا ہوا جس کو کوہان بولتے ہیں، آپ کا سر اس سے ٹچ ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے۔ لیکن یہ لوگ کیسے گئے وہ پیچھے بھی بتایا گیا، آگے بھی آئے گا۔ جھک کے نہیں گئے، ایسا گھسٹ گھسٹ کے گئے، ایسا سر تان کر کے۔ اور پانچویں چیز کہی گئی تھی وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، کہ ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کے دن کے قانون کو مت توڑنا، یعنی اس دن عبادت کرنی ہے، دوسرا کوئی کام نہیں کرنا۔ اسے بھی انہوں نے توڑ دیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا، مضبوط وعدہ لیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے یہاں پر؟ ان کی کہانی سنانے کی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ کہ اگر ہماری زندگی میں بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ اللہ سے ہم نے وعدے کیے، لا الہ الا اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا معبود ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس کا کوئی بھی حکم ہم توڑ رہے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ The people of the scripture ask you to bring down upon them a book from the heaven, but they had asked of Moses even greater than that. They said, show us Allah outright. So thunderbolt took them for their wrongdoing. Then they took calf for worship after clear evidences had come to them. Then we forgave that, and we gave the Moses a clear authority, and we raised over them mount for their covenant, and we said to them, enter the gate, bowing down humbly, and we said to them, do not transgress on the Sabbath, and we took from them a solemn covenant. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی باتیں ہم سے کی ہیں، جو وعدے لیے ہیں، جو حکم دیا ہے، اس کے سامنے انسان جھک جائے گا تو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اور اگر نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں کے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔